بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کس فیصلے کا ذکر کر رہے ہو؟ اول خان کا لہجہ شاید غیر ارادی طور پر ہمدردانہ ہو گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ ایک شفاقانہ پیشے سے وابستہ ہونے کے باوجود اس قدر نرم دل تھا کہ غلام رسول پر مہربان ہوا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے کتنے سانس باقی ہیں، میں وہ راز اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ تم میرے ساتھ جو سلوک چاہو کر سکتے ہو، مگر میں اپنا قرض اتار دینا چاہتا ہوں۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 17 ستمبر۔ اول خان نے اس کے ہذیان کو غیر ضروری اہمیت دیتے ہوئے کہا۔ صرف 4 دن رہ گئے ہیں، وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑایا۔ تبل پر چوٹ پڑے گی اور وہ اندر گھس کر ہر طرف بربادی اور تباہی پھیلا دیں گے۔ انہیں نہ روکا گیا تو ہر طرف خون کے دریا بہنے لگیں گے۔ وہ ہذیان نہیں ہو سکتا تھا، وہ عقل و شعور کی باتیں تھیں، اس لیے ہم دونوں ہی اس کے قریب ہو گئے۔ فکر نہ کرو، ڈاکٹر آ رہا ہے، تمہاری حالت بہت جلد سنبھل جائے گی۔ اول خان نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ہمیں پوری بات بتاؤ تاکہ ہم ان کی مؤثر سرکوبی کا بندوبست کر سکیں۔ میں نے ملا سرکار اور کمانڈر کی گفتگو لفظ بے لفظ سنی ہے۔ غلام رسول کہہ رہا تھا، ملا سرکار کو باہر سے اسلحہ ملنے میں دیر ہو رہی ہے اور جنگل میں روپوش باغیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اس لیے ملا سرکار نے کمانڈر کو 21 ستمبر کو حملے کی تاریخ دے دی ہے۔ یہ 10 تاریخ کی بات ہے۔ کمانڈر کے سادہ پوش سپاہی ہتھیاروں کے ٹرکوں سمیت گدرا کے اونچے ریتلے ٹیلوں کے درمیان جمع ہو رہے ہوں گے۔ ہتھیار نہ ملنے کی وجہ سے اب بازی ملا سرکار کے ہاتھ میں نہیں رہی ہے۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ 21 ستمبر کو سارے باغیوں کو سمیٹ کر نیا چھور پہنچ جائے، جہاں کمانڈر کی پارٹی ہتھیاروں اور گولہ بارود سے لدے ہوئے ٹرک ان کے حوالے کر دے گی اور وہ لوگ ہر طرف پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تم کس کمانڈر کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اضطراری طور پر سوال کیا۔ مجھے بس اس کا یہی نام معلوم ہے۔ ملا سرکار اسے کمانڈر کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ غلام رسول کی ان باتوں نے اول خان کو بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ کہیں نہیں، میں نے ان دونوں کی باتیں آپریٹس پر سنی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر کہا۔ تم نے کس آپریٹس پر ان کی باتیں سن لی؟ اس ہولناک اور سنسنی خیز انکشافات مجھ پر بھی اثر انداز ہو رہے تھے۔ ملا سرکار نے رابطے کے لیے مجھے ایک ٹرانسمیٹر دیا ہوا ہے۔ کچھ روز پہلے اس کے سیل بدلتے ہوئے میری نظر اندر چھپے ایک بٹن پر پڑی اور میں نے اسے اس کی جگہ سے دوسری پوزیشن میں کھسکا دیا۔ میں ہر روز رات کے 8 بجے سے 10 بجے اس آپریٹس کو تخلیے میں آن رکھتا ہوں تاکہ ملا سرکار کو مجھ سے بات کرنی ہو تو کال کر لے۔ اس رات جب میں نے 9 بجے کے قریب ملا سرکار کے لیے کمانڈر کی کال سنی تو چونک پڑا۔ وہ بہت دیر تک 21 ستمبر کے حملے کی جزیات پر باتیں کرتے رہے۔ میں دم سادے سنتا رہا۔ اس روز مجھے پہلی بار علم ہوا کہ میرا آپریٹس دوہری فریکوینسی پر کام کرتا ہے۔ ایک فریکوینسی میری ملا سرکار کے رابطے کے لیے مخصوص تھی اور خفیہ بٹن کو دبا کر وہی آپریٹس دوسری فریکوینسی پر کام کرنے لگتا تھا جس پر ملا سرکار اور کمانڈر کی بات چیت سنی تھی۔ تو کیا وہ 21 ستمبر کو باقاعدہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ملا سرکار کے سارے کام بے قاعدہ ہوتے ہیں۔ فوج سرحد عبور کی تو جنگ چھڑ سکتی ہے، جبکہ وہ سندھ کی دکھتی رگوں پر ضربات لگا کر ہمیں نڈال کرنا چاہتے ہیں۔ کمانڈر کے سادہ لباس میں 150-200 دہشت گرد گوریلے ہوں گے جو اپنی تربیت میں خطرناک ہتھیاروں سے بھرے ہوئے ٹرک باغیوں تک لے کے آئیں گے اور پھر انہی کے ساتھ پورے سندھ میں پھیل کر دہشت و خون ریزی اور سیول نافرمانی کی آگ بھڑکا دیں گے۔ ملا سرکار باغیوں کو یکجا کر کے اپنی مٹھی میں لیتا تھا۔ انہیں لڑانے کا ان کے ساتھ آنے والے ٹرکوں پر کئی طرح کی توپیں بھی ہوں گی تاکہ باغیوں کے خلاف طیاروں یا ہیلی کاپٹر سے کی جانے والی کارروائیوں کی مزاحمت کی جا سکے۔ مجھے اس گفتگو کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، میں نے مستربانہ لہجے میں بولا۔ اس کا ایک ایک لفظ ہمارے کام آئے گا۔ اپنے ذہن پر زور دے کر ہر بات یاد کرنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں 1 گھنٹے 10 منٹ تک باتیں کرتے رہے۔ تربیت یافتہ گوریلے جنگلات کے گرد اور وہ دریائی راستوں کی سرنگیں بچھا دیں گے تاکہ امن امان نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ان کی کمی گاہوں تک نہ پہنچ سکیں۔ اب ٹیلی فون اور مرکزی مواصلات کی تنصیبات کو اپنا نشانہ بنائیں گے۔ ان کی ٹکڑیاں 21 ستمبر کی شام تک تھرپارکر اور سانگڑ کے علاوہ دریائے سندھ عبور کر کے دادو اور لاڑکانہ بھی پہنچ جائیں گی۔ ان کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ جلد از جلد پھیل کر چاروں طرف بکھر جائیں تاکہ ان سب کا سراغ لگانا ناممکن ہو جائے۔ ہر طرف بھڑک
اٹھنے والی آگ انتظامیہ کو 2 ہی دن میں مفلوج اور معطل کر کے رکھ دے گی اور کمانڈر اپنے زیر اثر علاقوں میں اپنے آدمیوں کا راج نافذ کرنا شروع کر دے گا۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ وہ تھک گیا تھا یا پھر اس کی یادداشت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ صرف 4 دن بعد آنے والی اس تباہی کا تصور کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ غلام رسول نے اپنی ہر شرط سے دستبردار ہو کر جس انداز میں کمانڈر کی کہانی چھیڑی تھی، اس کی بنا پر میں بھی اسے معاف کرنے کے سلسلے میں اول خان کا ہم نوا بن چکا تھا، کیونکہ اس کی کہانی ہر اعتبار سے بہت جاندار، سنسنی خیز اور اہم تھی۔ بروقت ملنے والی اس اطلاع پر بھرپور پیش قدمی کر کے آنے والے طوفان کو ٹالنا ممکن نظر آنے لگا تھا، ورنہ اس سرزمین پر بسنے والا ہر ذی روح خس و خاشاک کی طرح اس بھیانک گرداب کی زد میں آ سکتا تھا۔ تمہارا اپریٹس کہاں ہے؟ غلام رسول سے یہ سوال کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس موجود ٹرانسمیٹر میں فریکوینسی تبدیل کرنے والا سوئچ موجود ہونے کا امکان تھا، جسے سرکا کر میں کمانڈر کی لائن پکڑ سکتا تھا۔ میری حویلی پر خوابگاہ میں ہے۔ غلام رسول ناقابل فہم حد تک تعاون پر آمادہ تھا۔ چاہو گے تو آپریشن سمجھا کر وہ بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تمہاری طبیعت سنبھل جائے تو اسے منگوانے کا کوئی بندوبست کرتا ہوں، اول خان نے کہا۔ یہ گدرا کس طرف واقع ہے؟ میں نے کمانڈر کے آدمیوں کے اجتماع کے مقام کے بارے میں غلام رسول سے پوچھا۔ میرے لیے یہ بالکل نیا اور اجنبی نام ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کھوکھرا پار کے قریب ایک غیر معروف گاؤں ہے جہاں بمشکل چند گرانے آباد ہیں، اول خان نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اگر میرا اندازہ درست ہے تو کمانڈر کے آدمیوں نے سب سے پہلے گاؤں کی آبادی کو طے کیا ہوگا۔ ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا ہوگا، اور ہاں، میں نے یہ بھی سنا تھا کہ داخلے کے لیے وہ گدرا سے نیا چور اور میرپور خاص مضافاتی راہ لیں گے، لیکن بعد میں اپنی ایمونیشن سپلائی لائن چھاچرو اور عمرکوٹ کے راستے قائم کریں گے، کیونکہ ان علاقوں کی آبادی میں ان کے ہمدردوں کی خاصی تعداد موجود ہے جو ضرورت پڑنے پر انہیں تحفظ بھی فراہم کرے گی۔ غلام رسول نے چونک کر کہا، جیسے اسے وہ بات اسی لمحے یاد آئی ہو۔ تو کیا وہ ہندو آبادی کی حمایت پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں؟ اول خان نے پوچھا۔ عام ہندوؤں سے تو وہ دونوں بہت مایوس اور نالاں ہیں۔ ان کی بڑی تعداد کو وہ ڈرپوک اور بزدل قرار دیتے ہیں، اس لیے پہلے مرحلے پر ان کے کسی قول و فعل پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ البتہ چند ساہوکار بنیے کھل کر ان کی رہنمائی کریں گے۔ ملا سرکار نے ان میں سے ایک کا نام آسومل لیا تھا۔ اب تم میرے ساتھ جو سلوک چاہو کرو، لیکن خدا کے لیے 21 ستمبر کے طوفان کا کوئی توڑ کرو۔ ایک بار وہ یہاں گھس آئے تو تم بھی ملا سرکار کو زیادہ دن تک اپنی قید میں نہیں رکھ سکو گے۔ ملا سرکار کو بول جاؤ، میں نے غلام رسول پر ترس کھاتے ہوئے اس راز پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ جہنم واصل ہو کر اب ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے جو کبھی حقیقت میں نہیں بدل سکے گا۔ غلام رسول نے یہ خبر سنتے ہی اسٹریچر پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن زور پڑتے ہی اسے پراشوب آواز سے ایک ابکائی آئی اور فرش پر دور دور تک خون بکھر گیا۔ ملا سرکار کی موت کی خبر غلام رسول کے لیے حیرت کا باعث بنی تھی یا صدمے کا، مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا، کیونکہ اس نے اسٹریچر پر پڑے پڑے 3 مرتبہ خون کی الٹیاں کی اور پھر نڈال ہو کر رہ گیا۔ ہم دونوں ہی دور کھڑے بے بسی کے ساتھ اس کی حالت دیکھتے رہے۔ اول تو اس کے گھنونے کردار کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا ذرا بھی شائبہ باقی نہیں رہا تھا، دوئم اس کی پھیلائی ہوئی خون آلود غلاظت ہماری پیش قدمی میں مانع ہو رہی تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نکاہت سے بے ہوش ہو گیا۔ آؤ اب یہاں رکنا دوبر ہو رہا ہے، اول خان نے نرمی سے کہا اور اس کمرے سے نکل گیا۔ راستے میں اس نے اپنے آدمیوں کو دوبارہ کمرے کی صفائی کی ہدایت کی۔ اسی اسنا میں کسی نے اسے بتایا کہ غلام رسول کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹر آ چکا تھا۔ ڈاکٹر کو براہ راست قیدی تک لے جانے کی ہدایت کرتے ہوئے وہ میرے ساتھ اس خوابگاہ میں داخل ہو گیا جسے رد و بدل کے بعد 2 نمبر کا نام دے دیا گیا تھا۔ مجھے شبہ ہے کہ یہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، ہم قدرت کے کاموں میں دخیل نہیں ہو سکتے۔ اس نے اپنی پرانی بات دہرائی، لیکن اس وقت اس کا یہ سارے راز پر سے پردہ اٹھانا ایک کارنامہ ہے اور ہمارے لیے سود مند ہوگا۔ ان معاملات میں اسپیشل ٹاسک فورس کا نام ریکارڈ پر نہیں آیا، لیکن سکھر پولیس کے بہتیرے اہلکاروں کو علم ہے کہ غلام رسول ہماری تحویل میں ہے۔ وہ مر گیا تو لوگ اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے عناصر کو ان بدعنوان سرکاری اہلکاروں کی پشت پناہی بھی حاصل ہوگی جو غلام رسول سے ہمدردیاں رکھنے کے باعث ہمارے ہاتھوں
و ذلیل ہوئے ہیں۔ تمہاری تحویل میں اس کی موت واقع ہونے سے واقعی دشواریاں کھڑی ہو جائیں گی۔ مجھے یا میرے بڑوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس نے بے نیازی کے ساتھ کہا۔ ہمارے ضمیر مطمئن ہے، ہم نے اس پر بے جا تشدد نہیں کیا۔ ہم لوگ ستائش اور تنقید سے بے نیاز ہو کر اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کرتے ہیں اور نتائج اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی ہمارا مشن اور موٹو ہے۔ ہم لوگ بھی ان بکھیڑوں میں الجھ جائیں تو ملا سرکار، غلام رسول اور آرنٹ جیسے ملک دشمنوں سے کون نمٹ سکے گا؟ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس کے پاس جو کچھ ثبوت اور شواہد تھے ان کی بنیاد پر ملک کا کوئی بھی ادارہ ان لوگوں کے خلاف کوئی فوری اور مؤثر کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں ہماری کارکردگی پر شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اول خان دوبارہ بولنے لگا۔ دنیا کے مہذب ترین ملکوں میں بھی ایسے ادارے دن رات کام کر رہے ہیں جو ہر قانون سے مابرہ ہو کر صرف اپنے ملکی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں اور کبھی کبھار تو اپنے سربراہان مملکت کو بھی اپنی راہ کا روڑا سمجھ کر ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ایسے ممالک میں تمام تر جمہوری قاعدوں اور حقوق کے رائج نافذ ہونے کے باوجود آج تک کوئی ایسی تحریک نہیں اٹھی جس میں ان اداروں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ شاید تم CIA کی بات کر رہے ہو، میں نے کہا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ امریکی ادارہ بدترین قومی اور بین الاقوامی سازشوں میں ملوث رہا ہے، لیکن امریکی آئین کے ڈھانچے میں اپنا قانونی وجود رکھتا ہے، جبکہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ تم کسی کے نجی ملازم ہو یا سرکار کے تنخواہ دار۔ 2 اور 2 کو 3 یا 5 ثابت کرنے کی کوشش منطق اور فلسفے میں چل سکتی ہے۔ ہم کسی کے بتائے بغیر بھی 2 اور 2 کو 4 ہی کہتے اور سمجھتے ہیں۔ سپر پاورز کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قسم کے رسوائے زمانہ ادارے بنانے اور چلانے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن چھوٹی قومیں اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ایسے ادارے بے ضابطہ ہوں یا باضابطہ، اہم بات یہ ہے کہ ان کے سربراہ مخلص، بلوث اور نیک نیت ہونے چاہیے۔ اپنے منصب اور فرائض کے بارے میں اس کا ذہن بہت صاف اور واضح تھا۔ یہ صرف CIA کی بات نہیں ہے، امریکہ ہی میں ڈیفنس انٹیلیجنس نامی ادارے کے کئی شعبے پر اسرار اختیارات کے تحت خفیہ مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسرائیلی موساد، ہندوستانی راہ اور افغانی قاد میں بھی ایسے شعبے موجود ہیں۔ ملا سرکار بھی بلیک کیٹ ٹی کے نام سے ایسے ہی کسی کھاتے میں پل رہا تھا۔ بلیک کیٹس تو شاید انڈین کمانڈوز کے ایک خصوصی دستے کو کہا جاتا ہے، میں نے کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ ملا سرکار کمانڈو نہیں تھا۔ کمانڈو تیز اور مؤثر، فوری اور کاری وار کرنے کے لیے حرکت میں لائے جاتے ہیں۔ وہ مارتے ہی فرار ہو جانے کے اصول پر عمل کرتے ہیں۔ برسوں طویل سازشیں تیار کرنا ان کا کام نہیں ہوتا۔ ملا سرکار کو تو آڑ کے لیے جو نام بھی دے دیا گیا ہو، یہ امر طے شدہ ہے کہ وہ ایک گاگ سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ 21 ستمبر کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ ان لوگوں کے لیے 21 ستمبر کا سورج کبھی طلوع نہیں ہو سکے گا، اول خان نے سرد اور مضبوط لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے ہی ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ ست بیلا کے آپریشن میں تمہارے حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ دیکھ چکا ہوں۔ تمہاری فورس ایسے معاملات سے اپنے طور پر بھی نمٹ سکتی ہے۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے کہا۔ اپنی سرحدوں میں ہم کھل کر کام کر لیتے ہیں، لیکن یہ بین الاقوامی سرحد کا معاملہ ہے۔ کمانڈر اور اس کے آدمیوں کی سرکوبی کے لیے ہمیں سرحد عبور کرنی ہوگی تاکہ ضرب لگانے سے پہلے انہیں گھیرے میں لیا جا سکے۔ اس لیے ہمیں ریگولر اداروں سے رجوع کرنا پڑے گا اور فیصلے اوپر سے آئیں گے۔ گدرا ہماری سرزمین پر واقع ہے یا سرحد کے پار؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے خود علم نہیں، اس نے سادگی سے اعتراف کر لیا۔ لائبریری سے بڑے اسکیل والے ٹیکنیکل میپ پر دیکھ کر ہی میں کچھ بتا سکوں گا۔ ایسے نقشوں پر آبادیاں تو بڑی بات ہیں۔ ہر نمایاں درخت، ٹیلے، کھاڑی اور پتھر تک کا ایک نام ہوتا ہے جس سے اسے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ تم فوجی نقشوں کی تو بات نہیں کر رہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ یہ نقشے فوج کے ساتھ ہی تیل اور معدنیات کی تلاش کے نکلنے والوں اور دوسروں کے کام بھی آتے ہیں۔ ہر ادارہ ان پر اپنا تمام تر ضروریات اور ترجیحات کے مطابق نشاندہی کے لیے انہیں اپنے سانچے میں ڈال لیتا ہے۔ اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے ایک ٹرانسمیٹر پر سگنل ٹون سنائی دینے لگی اور اول خان نے پھرتی کے ساتھ وہ آپریٹس آن کر دیا، جس پر فوراً ہی انسانی آواز ابھرنے لگی۔ ڈیلٹا کالنگ SCK اوور۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی تھی، SCK ریسیونگ سر اوور۔ اول خان نے مستعدی کے ساتھ جواب دیا۔ بندے
بندر کا کیا حال ہے؟ مجھے اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ درکار ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کیا جانے والا سوال سن کر میری جان میں جان آئی کہ وہ گفتگو بھی سن اور سمجھ سکتا تھا۔ اول خان نے جس انداز میں اس کال کا جواب دیا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ڈیلٹا کے کوڈ سے بولنے والا اول خان کا کوئی افسر تھا۔ اگر وہ دونوں ہی اہم اپنی خفیہ زبان میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیتے تو میں کسی احمق کی طرح وہاں بیٹھا اول خان کا چہرہ تکتا رہتا، لیکن کوئی بھی بات میرے پلے نہ پڑتی۔ بندر بہت ڈیٹ ثابت ہوا سر۔ اول خان کے پہلے ہی فکرے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ گفتگو غلام رسول کے بارے میں تھی۔ اول خان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کافی تشدد کے بعد اس نے زبان کھولی ہے اور اس کے انکشافات لرزہ خیز ہیں۔ 21 ستمبر کو گدرا کے علاقے سے ہماری سرزمین پر مسلح لشکر کشی ہونے والی ہے۔ کمانڈر نامی ایک بھارتی اس حملے کی قیادت کرے گا۔ وہ لوگ ہتھیاروں اور گولہ بارود سے لدے ہوئے ٹرک لے کر ہمارے علاقے میں پیش قدمی کریں گے اور نیا چور اور میرپور خاص کے درمیان کہیں پر یہ سارے ہتھیار وغیرہ ڈاکوؤں اور باغیوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ کمانڈر کے 150-200 آدمی باغیوں کے ساتھ سندھ میں پھیل جائیں گے اور ہر طرف تباہی اور دہشت گردی کا بازار گرم کر دیں گے۔ بیلے کے علاقے میں اپنی پناہ گاہوں کے گرد یہ لوگ بارودی سرنگیں بچھا دیں گے۔ سرحد پار سے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی سپلائی چاچرو اور عمر کوٹ کے راستے جاری رہے گی، جہاں کی عام ہندو آبادی کے عدم تعاون کے باوجود چند بار سوکھ ہندو سیٹ اپنے بنیے کمانڈر کے آدمیوں کا کھل کر ساتھ دیں گے۔ ان غداروں میں سے ایک کا نام سیٹ آسومل ہے۔ اس پوری مہم میں سرحد پار کا کوئی باوردی فوجی شامل نہیں ہوگا۔ یہ سب سندھی بولنے والے سادہ پوش کمانڈو ہوں گے جو مقامی آبادی میں اتنی تیزی کے ساتھ ضم ہوں گے کہ ان کی علیحدہ شناخت ممکن نہیں رہے گی۔ اپنے مقامی ہمدردوں سے ملنے سے قبل ہمیں ان کو تہس نہس کرنا ہوگا، ورنہ ہم کبھی بھی انہیں اپنی سرزمین سے باہر نہیں نکال سکیں گے، اوور۔ یہ ہولناک خبریں ہیں۔ دوسری طرف سے اضطراری آواز ابھری، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ میرا اور تمہارا مسئلہ ہو، کیونکہ اب تک صرف ہم دونوں ان باتوں سے باخبر ہیں، لیکن اوپر والوں میں غلام رسول کے بارے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ مجھ پر ہر طرف سے بے پناہ دباؤ چلا آ رہا ہے، لیکن میں اس دباؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ تم اپنا کام جاری رکھو۔ تم نے ملک کی سلامتی کے خلاف ایک بھیانک سازش پکڑی ہے، اس کوشش کو ہم رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ مجھے بس غلام رسول کی ذہنی اور جسمانی حالت کے بارے میں بریف کر دو تاکہ میں اسلام آباد سے بات کر سکوں۔ تمہیں آخری لمحے تک میری پوری حمایت اور پشت پناہی حاصل رہے گی۔ اگر مجھے ایس ٹی ایف کے بنیادی اصولوں سے انحراف کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی تو تم یقین رکھو کہ میں اپنی آزادی اور سلامتی کی پرواہ کیے بغیر ایسے بے باک قانون شکنوں کو عوام کے سامنے ننگا کر دوں گا، اوور۔ سر، آپ کے ارادے میرے لیے مشعل راہ ہیں۔ غلام رسول زندہ ہے لیکن اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اسے خون کی کئی الٹیاں ہو چکی ہیں کیونکہ 3rd ڈگری کے حقیقی استعمال سے پہلے اس نے زبان سختی کے ساتھ بند رکھی ہوئی تھی، اب اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی ہے، اس لیے کچھ اعترافات کیے ہیں۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے میں نے ایک ڈاکٹر کو طلب کیا ہے، لیکن مجھے امید نہیں کہ غلام رسول اب زندہ بچ سکے گا۔ اس کھیل میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے 5 ساتھی اور بھی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ پانچوں ملا سرکار کے وجود سے بے خبر اور صرف غلام رسول کو جواب دہ ہیں، جبکہ غلام رسول ملا سرکار کا غلام تھا، اوور۔ گڈ، تمہیں پریشان اور ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ دوسری طرف سے سپاٹ لہجے میں کہا گیا، میں اسلام آباد میں 21 ستمبر والے معاملے پر بھی بات کروں گا۔ یہ نازک سرحدی معاملات ہیں، اس لیے اس بارے میں ہم اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ البتہ تم مجھے غلام رسول کے 5 ساتھیوں کے نام بتا دو تاکہ میں اسلام آباد والوں کو ان خبیثوں کے وجود سے بھی آگاہ کر سکوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے غلام رسول کی گرفت پر نیچے سے اوپر تک سب لوگ ہماری کارکردگی کو شبے کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو اس نیک نام مگر غدار رہنما کے کرتوتوں کا علم نہیں ہے۔ اوپر والوں کو اس کی اصلیت کا یقین دلانے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی ہوگی، اوور۔ وہ 5 نام بھی کم اہم نہیں تھے، ان میں سے کم از کم 3 افراد کا ماضی بالکل بے داغ تھا، ان کے بارے میں کبھی کوئی مالی، اخلاقی یا سیاسی اسکینڈل سننے میں نہیں آیا تھا۔ باقیہ 2 افراد سیاسی رہنمائی کے دعوے دار ضرور تھے، لیکن ان کے کردار خاصی حد تک مشکوک تھے کیونکہ وہ اپنے اثر و رسوخ والے علاقوں میں بدماشوں اور قانون شکن عناصر کی سرپرستی میں بدنام ہو چکے تھے۔ حیرت کی بات ہے اول خان کے خاموش ہوتے ہی دوسری طرف سے کہا گیا، اس وقت یہ
पांचों कराची में मौजूद हैं और शहर के एक ही होटल में मुकीम हैं। मेरा मशवरा है कि तुम इसी वक्त से इनकी मसरूफियत पर निगाह रखनी शुरू कर दो। किसी भी मूजी के हवारी भी मूजी ही होते हैं। ओवर। ये बहुत अच्छी खबर है कि वो पांचों भी कराची आ गए हैं। अव्वल खान ने पुरअज़म लहजे में कहा। सखर की इंतजामिया के साथ काम करते हुए मुझे जो ज़िक पहुंची है, इसकी वजह से कराची मुझे अपना किला महसूस होने लगा है। यहाँ के सरकारी अहलकार इस कदर खुली धांधलियां और बेज़ाब्तगियां करने से गुरेज करते हैं। अगर वो पांचों किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में अब भी दिलचस्पी ले रहे हैं तो मैं बहुत जल्द इनको अपने शिकंजे में कस लूंगा। ओवर। कराची के बारे में तुम्हारी राय हैरत अंगेज है। दूसरी तरफ से कहा गया, मेरा ख्याल था कि सियासी, सकाफत, मईशत और तजारत के मामलात में कराची में जितने घपले होते हैं इतने पूरे मुल्क में भी नहीं होते। हमारे हुक्मरान दारुल हुकूमत कराची से उठाकर इस्लामाबाद जरूर ले गए, लेकिन पाकिस्तान की शहरग आज भी कराची ही है। ओवर। और मुल्ला सरकार के हवारी अंदरूने सिंध में बगावत की आग भड़काकर इसी शहरग को बाकी मुल्क से जुदा करने की कोशिश में मसरूफ हैं। अव्वल खान ने बिला तरद्दुद जवाब दिया, कराची मुल्क की वाहिद बंदरगाह और शहरग है, इसीलिए यहाँ सब लोग एक दूसरे की कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखते हैं। घपले करने वाले अंधाधुंध बेईमानियों से कदरे गुरेज करते हैं। हर धांधली और रिश्वतखोरी के लिए कानूनी मोशगाफियों का सहारा लिया जाता है जिनका शुमार मुमकिन नहीं, लेकिन सखर वाले तो इतने दीदा दलेर थे कि कानून को अपने घर की बंद ही समझ रहे थे। उन्होंने मुझे मफलूज और मुअत्तल करके रख दिया था। ओवर। मुझे खुशी है कि तुम गुलाम रसूल को उनके चुंगल से निकाल ले आए। मैंने तुम्हारी जुबान से निकले हुए अल्फाज की पूरी पासदारी की है। DIG अभी तक मुअत्तल है, लेकिन मुझे ये एतराफ करते हुए कल्क हो रहा है कि इंस्पेक्टर अली असद की बहाली के सिलसिले में मेरी कोशिशें बार आवर साबित नहीं हो सकी। इसे अपनी मुलाजमत से बरतरफी के संगीन खतरे का सामना है। इस पर अपने इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम साबित हो चुका है। मुलाजमत से बरतरफी के बाद हम इसे स्पेशल टास्क फोर्स में किसी अच्छे मनसब पर ले लेंगे। ओवर। लेकिन सर, अव्वल खान ने एहतजाज किया, इंस्पेक्टर अली असद ने जो कुछ किया वो मुल्क की भलाई और कानून की बालादस्ती के लिए किया। इसमें उसका कोई जाती मफाद नहीं था। इसके इकदाम के नताइज को पेश नजर रखा जाए तो वो सजा के बजाय इनाम का हकदार करार पाएगा। ओवर। कानून अंधा, बहरा और बेरहम होता है। इसे नताइज से कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो हर जगह एक हद फाजल कायम करके जुर्म और मुजरम की तारीफ करता है और जो इस लाठी की ज़द में आ जाए मारा जाता है। ये तुम इस मामूली सी मिसाल से समझ लो कि अगर एक अफसर कातलों और डाकुओं की किसी कार के ताक़ुब में ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर इन्हें पकड़ लेता है तो उसका ये काबिल तारीफ कारनामा इसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के जुर्म से बरियुल जिम्मा करार नहीं दे सकता। अगर चौराहे पर मौजूद ट्रैफिक का सिपाही इस अफसर पर मुकदमा ना बनाए तो वो बच सकता है, लेकिन वही सिपाही अपनी मनमानी पर उतर आए तो कातलों और डाकुओं को पकड़ने वाले जर्री अफसर को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर मतहत अदालत से सजायाब करा सकता है और इस पर कोई अंगश्त नमाई नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर अली असद बदकिस्मती से ऐसी ही पेशा वराना रकाबत का बदतरीन शिकार हुआ है। ओवर। लेकिन सर, अव्वल खान ने एहतजाज किया, ऐसी रुकावटें तो हर फर्ज शनास अफसर के पैरों की बेड़ियां बन सकती हैं। इंस्पेक्टर अली असद का इबरतनाक अंजाम देखने के बाद इस रीजन में कौन अपने आला अफसरान को इनकी गलतियों पर टोकने की जुर्रत कर सकेगा। बेरोजगारी का अजाब सहना बच्चों का खेल नहीं है। ओवर। हमारे कवानीन साफ, सीधे और सहल नहीं है। हर दफा में अगर मगर चौंके चुनाचे और मासवाए की ऐसी पुरपेच शराइत लगाई हुई हैं कि हर अफसर मजाज के सवाब दीदी इख्तियारात लामहदूद नजर आ रहे हैं। हमारे सियासतदां आइन का रोना रोते रहते हैं जिसमें लोगों का बहुत कम वास्ता पड़ता है। अगर हर सतह की अदालत में वकला गवाहों के दरमियान धक्के खाते हुए लाखों इंसानों की हालत जार पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि ये सब कानून के मारे हुए हैं। जब तक हमारे कवानीन में इस्लाह करके इन्हें सहल और आम फहम नहीं बनाया जाएगा, फर्ज शनास अफसरों और शहरियों के सरों पर हर वक्त बदअनवान अहलकारों के सवाबदीदी इख्तियारात की तलवार लटकती रहेगी। ओवर। जहां मेरे बड़े मजबूर नजर आए वहां मैं दम भी नहीं मार सकता। अव्वल खान के लहजे में मायूसी उमड़ आई। मामलात इस डब पर चलते रहे तो कल को मुझे भी गुलाम रसूल को कत्ल करने के जुर्म में फांसी का सामना करना पड़ सकता है। बद दिली की ये लहर हमारे मुआशरे को बुरी तरह तहस नहस करके रख देगी। ये मेरा अपना क्यास है, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं
نہیں کہہ سکتا۔ یہ بتائیے کہ اب غلام رسول کے بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ اوبر: تم سمجھدار ہو۔ ایس سی کے دوسری طرف سے شکست خوردہ مگر معنی خیز لہجے میں کہا گیا: میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے کہ اس کے بدن کا ریشہ ریشہ الگ کرا دو، لیکن یہ بہت اونچا کھیل ہے۔ کھلی اجازت کے ساتھ ہی میرا دوستانہ مشورہ ہے کہ غلام رسول کو زندہ رکھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے اختیارات کا لامحدود ضرور ہیں، لیکن پھر بھی ہماری اعلیٰ قیادت کسی نہ کسی کو جواب دہ ہوگی۔ اگر اسی سطح پر غلام رسول کے بارے میں فکر مندی پیدا ہو گئی تو اس کا مردہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات کا پورا مفہوم سمجھ رہے ہوگے۔ اوبر: اگر اسپیشل ٹاسک فورس کے مربی اور سرپرست بھی غلام رسول کے لیے فکر مند ہو سکتے ہیں تو پھر سب کچھ قابل نفرت و ملامت ہے۔ اول خان کی آواز زہریلی ہو گئی۔ ہمیں 21 ستمبر کو سرحد پار سے آنے والے کمانڈر اور اس کے آدمیوں کو ہار پہنانے چاہیے۔ میری نظروں میں غلام رسول غدار ہے اور غدار رہے گا۔ اس کا ہر ہمدرد بھی اس دھرتی کا کھلا غدار ہوگا۔ مجھے افسوس ہے سر کہ میں آپ کا دوستانہ مشورہ قبول نہیں کر سکتا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو لوٹا رہا ہوں۔ آپ اسلام آباد لے جائے جانے والی رپورٹ میں یہ اہم تصحیح کر لیں کہ غلام رسول مر چکا ہے۔ اس کال سے فارغ ہوتے ہی میں اس کے گلے میں ڈوری کا پھندا ڈال کر اس کا قصہ تمام کر دوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کون میرا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ اوور: ایس سی کے دوسری طرف سے آنے والی آواز سرد اور تادیبی ہو گئی۔ تم جذباتی ہو رہے ہو۔ یہ رد عمل تمہارے حلف کے منافی ہے۔ ہمیں لامحدود اختیارات ضرور حاصل ہیں، لیکن ہم سب احکام کے دائرے میں رہ کر کام کرنے والے انسان نما روبوٹ ہیں جو اپنے جذبات کو کہیں غالب نہیں آنے دیتے۔ تمہاری باز پرس کے دوران میں غلام رسول مر جاتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن اب وہ زندہ ہے اور تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت جاگ اٹھی ہے۔ اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری اگلی کال تک اس پر تشدد کا سلسلہ موقوف کر کے اسے زندہ رکھنے کی حقیقی اور پرخلوص کوشش جاری رکھو۔ میری طرف سے دیا جانے والا یہ حکم غلام رسول کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے بلکہ اسپیشل ٹاسک فورس کے ضابطے کی ایک اہم آزمائش ہے۔ میں تمہیں اس آزمائش میں سرخ رو دیکھنے کا آرزو مند ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ اول خان نے قہر بار نظروں سے آپریٹرز کو گورتے ہوئے اس کا سوئچ آف کر دیا۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ ممکن ہے؟ وہ اپنی انگلیاں موڑتے ہوئے غصیلے لہجے میں گرایا۔ تم لاکھ لکھ لو، حلف بھی اٹھوا لو، لیکن ایک انسان روبوٹ کیسے بن سکتا ہے؟ نفرت، محبت اور ذہانت ہی تو انسان کو مشینوں سے ممتاز کرتی ہے، ورنہ آج بہت ہی مشینیں ایسے کام کر رہی ہیں جو انسان کی بساط سے باہر ہیں، لیکن انسان ہی ان کا خالق ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں غلام رسول کے معاملے میں روبوٹ بن جاؤں۔ تم عقل سے سوچ رہے ہو، وہ تجربے کی بات کر رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، نہ عقل تجربے کا بدل ہے نہ تجربہ عقل کا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس نے تمہیں اگلی کال تک کے لیے روکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی اگلی کال کل صبح ہی آ جائے اور پھر تم پر جھوٹ بولنے کی بھی پابندی نہیں ہے۔ تم چاہو تو غلام رسول کو مار کر یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ خود ہی مر گیا تھا، لیکن یہ تمہارے ضمیر کا معاملہ ہے۔ وہ مجھے پرخار نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا صرف میرا ہی ضمیر داؤ پر لگانے کے لیے رہ گیا ہے؟ مجھ سے اوپر والوں پر ایسی کوئی ذمہ داری کیوں عائد نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، میں نے نرم اور ناصحانہ لہجے میں کہا۔ اس نے تم کو دھوکہ نہیں دیا، جو کچھ محسوس کرتا تھا وہ کہہ گزرا۔ اب اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی ذمہ داری تمہاری اپنی ہے۔ تم چاہو تو سچ بول کر اس کے حکم کی تعمیل کرو اور نہ چاہو تو من مانی کرتے ہوئے جھوٹ بول کر اسے فریب دے سکتے ہو۔ یہ تمہارے ضمیر کا معاملہ ہے، میرے ضمیر کی ایسی کی تیسی۔ وہ جلا کر بولا، کیا تم نہیں جانتے کہ غلام رسول کس سلوک کا مستحق ہے؟ جانتا ہوں، میں نے تحمل سے کہا، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ بعض اوقات آخری فتح حاصل کرنے کے لیے بعض انتہائی ناپسندیدہ قیدیوں کو زندہ رکھ کر یرغمالی بنانا پڑتا ہے۔ بس اب تم چپ رہو۔ وہ میری بات کاٹ کر گرایا، ڈیلٹا کی بکواس نے تمہیں چگت بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے چگت نہ کہو، کچھ اور کہہ دو۔ کیوں؟ میں تو یہی کہوں گا تمہیں، وہ اپنی جونک میں غصیلے لہجے میں بولا۔ ارشد بیگ نامی میرے ایک دوست فیصلہ آباد میں رہتے ہیں، وہ خود کو چگتوں کا سربراہ تصور کرتے ہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر مجھے چگت قرار دیا گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ چگتوں کا سربراہ؟ اول خان نے چونک کر پوچھا۔ ایسا احمق کون ہو سکتا ہے؟ موقع ملا تو ملاقات کراؤں گا، میں نے روا روی میں کہا۔ مجھے خوشی تھی کہ میرے اس مبہم استعارے کے نتیجے میں اول خان اپنی پٹڑی سے اتر چکا تھا۔ اس موضوع کو وہیں ختم کرنے کی نیت سے میں اٹھ کر غلام رسول کی طرف
چل دیا۔ اول خان بھی کچھ کہے بغیر خاموشی سے میرے ساتھ ہو لیا۔ وہ غالباً STF کا کوئی خاص ڈاکٹر تھا جسے غلام رسول کی دیکھ بھال کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ اس نے آتے ہی غلام رسول کے قید خانے کے ایک گوشے کو میڈیکل یونٹ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس وقت وہ غلام رسول کے زخموں کو صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کی تیاری کر رہا تھا اور غلام رسول دنیا و مافیا سے بے خبر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے بڑے تفاق کے ساتھ اول خان کو خوش آمدید کہا اور بتایا کہ قیدی کے جسم سے خون کی بڑی مقدار ضائع ہو جانے کی وجہ سے معاملہ نازک ہو گیا تھا، اس لیے غلام رسول کے خون کی کچھ مقدار گروپ ٹیسٹ کے لیے بھجوا دی گئی تھی۔ گروپ ٹیسٹ کرانے والا کسی بلڈ بینک سے خون کی 4 بوتلیں بھی لے کر آتا جو غلام رسول کے بدن پر چڑھایا جانا تھا۔ ہم وہیں کھڑے باتوں میں مصروف تھے کہ ایک شخص نے اول خان کی فون کال کی اطلاع دی۔ اول خان فون کال سننے کے لیے چلا گیا اور میں وہیں ڈاکٹر سے باتیں کرتا رہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔